بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ ایک روز حسنین خدمت رسول الثقلین میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت کی بزم میں جبرائیل امین وہب قلبی کی صورت میں حاضر تھا۔ بس دونوں شہزادے جبرائیل امین کو وہب قلبی سمجھتے ہوئے ان کے قریب آئے اور بے تکلف آغوش جبرائیل میں بیٹھ کر ان کی جیب و آستین میں کچھ ڈھونڈنے لگے۔ جب حضور نے دیکھا کہ حسنین بڑی بے تکلفی کے ساتھ آغوش جبرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آستین میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ نے حسنین کو منع کرنا چاہا۔ تو اس وقت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان شہزادوں کو میری آغوش میں بیٹھنے سے کیوں منع فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یا اخی، مجھے تم سے حیا آتی ہے۔ میرے بچوں کی آپ سے بے تکلفی کی وجہ یہ ہے کہ جب وہب قلبی سفر سے آتے ہیں تو وہ ان بچوں کے لیے کچھ تحفہ لاتے ہیں اور وہ اکثر اپنی جیب و آستین سے نکال کر ان بچوں کو دیا کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت آپ وہب قلبی کی صورت میں ہیں، اس لیے وہ آپ کو جیب سے میوہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس وقت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان شہزادوں کی ماں اکثر کام کاج کی تھکن سے سو جاتی ہے اور حسنین اپنے گہوارے میں رونے لگتے ہیں۔ اس وقت میں حکم الہی سے زہرا کے گھر حاضر ہوتا ہوں اور ان بچوں کے جھولے کی ڈوری کو ہلاتا رہتا ہوں تاکہ سیدہ زہرا بے چینی میں نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ بس جب میں ان شہزادوں کی ایسی خدمت پر مامور ہوتا ہوں تو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتا ہوں۔ ان کا میری گود میں بیٹھنا تو میرے لیے کمال افتخار ہے۔ اس وقت جبرائیل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، جیسے کوئی شخص کسی کی کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اچانک جبرائیل کے ہاتھ میں ایک بہشتی سیب، بہی اور انار آیا اور اس نے یہ سارے کے سارے حسنین کو دیے۔ حسنین شریفین ان بہشتی پھلوں کو لے کر نہایت مسرور ہوئے اور انہوں نے اپنے نانا کو بھی یہ میوے دیے۔ رسول اکرم نے ان میووں کو سونگھا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ آپ ان میووں کو اپنے والد امیر المومنین علیہ السلام اور ماں بطول کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ حسنین ان میوہ جات کو لے کر اپنے والدین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جناب امیر اور جناب سیدہ دونوں ان کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس نعمت پہ شکر الہی بجا لائے۔ اہل بیت میں سے کسی نے بھی ان میووں میں سے کچھ نہ کھایا۔ سب رسول اکرم کے انتظار میں کھڑے تھے۔ حضرت بھی خانہ بطول میں تشریف لے آئے۔ بس جب رسول اسلام اور تمام اہل بیت ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو اس وقت حضرت نے ان بہشتی میووں کو خود بھی کھایا اور اہل بیت نے بھی تقسیم کیا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ سب افراد خانہ نے پیٹ بھر کے میوے کھائے اور پھر بھی میوے پورے کے پورے تھے۔ جب اہل خانہ ان بہشتی میووں میں سے کھاتے تھے وہ بدستور اپنی صورت حال پر باقی رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ جب سیدہ زہرا فاطمہ زہرا نے اس دنیا سے رحلت پائی تو ان میووں میں سے انار غائب ہو گیا، سیب اور بہی باقی بچ گئے۔ پھر امیر کائنات کی شہادت پر بھی بہی غائب ہو گئی اور فقط سیب ہی حسنین کے پاس باقی بچا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے زہر سے شہادت پائی تو وہ سیب امام علی مقام علیہ السلام کے پاس باقی رہ گیا۔ روایت میں منقول ہے کہ امام حسین نے عراق کی طرف سفر کیا اور آپ زمین کربلا پر وارد ہوئے اور امام مظلوم کے اہل کوفہ اور شام نے پانی بند کر دیا تو اس وقت تک وہ سیب امام کے پاس تھا۔ بس جب امام مظلوم روز عاشوراء پیاس سے نڈھال ہوتے تو وہ اس سیب کو سونگھ لیتے تھے۔ بس جب امام نہایت پیاسے ہوئے اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین کامل ہو گیا تو آپ نے اس سیب کو اپنے خاندان مبارک سے دندان مبارک سے قطع کیا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام راوی میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے اس حدیث کو اس وقت سنا جب ان کی شہادت میں ایک ساعت باقی رہ گئی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی مظلومانہ شہادت کے بعد اس سیب کی خوشبو قتل گاہ سے میرے دماغ میں آتی تھی۔ میں نے وہاں سے سیب کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن مجھے وہ سیب نہ مل سکا۔ پر جب میں دفن کے بعد زیارت کرنے کے لیے گیا تو اس سیب کی خوشبو قبر سے میرے دماغ میں آئی۔ بس جو زائر قبر مطہر امام مظلوم کی زیارت کا اشتیاق رکھتا ہو اور وہ اس خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سحر کے وقت
امام کے قبر کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرے گا اور اس سیب کی خوشبو کو قبر اطہر سے اس کی دماغ میں آئے گی، بشرط یہ کہ وہ خلوص عقیدے کے ساتھ اس سارے عمل کو بجا لائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔